وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج کا ٹاپک ہے دشمنوں کو معاف کرنا۔ کئی جمعہ سے تسلسل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اس موضوع پر بیان دے رہا ہوں۔ اخلاق رسول میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے۔ دشمنوں کو معاف کرنا یہ ہر کسی کے اندر یا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب اس سلسلہ وار میں آپ کے سامنے کئی ایک حدیث بیان کروں گا۔ ان حدیث کے اندر یہ بیان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ آج کل ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک غلطی اپنے بچے کی معاف نہیں کرتے، اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں نے بدتمیزی کی، بیجا حرکتیں کی، لیکن اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک دشمن تیار ہے، تلوار لے کر کھڑا ہے، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ لم یعاقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن سے، اس آدمی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میں دشمنوں کو معاف کرنا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی ہے، بیوی ہے۔ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے۔ یہودی اللہ کے رسول کے دوست تو نہیں تھے، محبوب لوگ تو نہیں تھے۔ لفظ یہودی سے ہر مسلمان ایماندار سمجھ جاتا ہے کہ یہودی کہتے کسے ہیں، اسلام کا کٹر دشمن ہے۔ کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ السلام علیکم۔ وہ یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، اور السلام کے معنی ہوتا موت۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تم امن و سلامتی کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ رہو۔ السلام علیکم کا مطلب اور مفہوم ہے، اور السلام علیکم تمہارے اوپر موت ہو۔ یہودیوں نے یہ کہا۔ حدیث کون بیان کر رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ۔ عائشہ کہتی ہے فہمتھا، یعنی وہ جو الفاظ جو یہودی کہہ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم، بس اتنا ہی کہا۔ السلام علیکم، اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم، اتنا ہی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ بات سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے شوہر پر موت کی دعا کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کیا کہنے لگی؟ وعلیکم السلام واللعنہ، یہودیوں تمہارے اوپر سام ہو، تمہارے اوپر لعنت بھی ہو، میرے شوہر پر تم موت کی بد دعا کر رہے ہو، موت کے لیے دعا کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کون سا لفظ؟ وعلیکم السلام واللعنہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری بیوی ان کے اوپر بد دعا دے رہی ہے، غلط الفاظ کا استعمال کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ مہلا فإن اللہ يحب الرفق فی الامر کلہ، رواہ البخاری فی کتاب الاستئذان۔ اے عائشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں نرمی کو، نرم برتاؤ کو پسند کرتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی نرم اختیار کرو، نرم والا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، نہ کہو، ایسا مت کہو وعلیکم السلام واللعنہ، کیا یہودیوں تمہارے اوپر کیا ہو، موت ہو اور لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے مہلن کا شبد پریوگ کیا کہ عائشہ رک جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا اے میرے شوہر، اے اللہ کے رسول، آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ آپ پر موت بھیج رہے ہیں یہ لوگ، آپ نے سنا نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ وعلیکم، جو تم میرے اوپر بھیج رہے ہو وہ تمہارے اوپر بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے نہیں سنا کہ میں نے جواب کیا دیا؟ اتنا صریح الفاظ میں دشمن کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا سوال ویسا جواب۔ لوگوں نے کہا السلام علیکم، رسول اللہ نے کہا وعلیکم۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمنان اسلام سلام کرے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو ہم بھی وعلیکم صرف کہیں، اس کے آگے نہیں۔ سلام کے الفاظ بھی کئی ایک، سلام سے ملتے جلتے الفاظ کئی ایک ہیں، جیسے السلام کی جگہ السلام علیکم، سلامتی کے بجائے موت ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا لفظ پریوگ کرتا ہے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ تم کہو وعلیکم، جو تم میرے اوپر بھیج رہے وہ تمہارے اوپر بھی ہو۔ اس حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اس طرح کی موت بھیج رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ، اور کسی آدمی کے ساتھ اس طرح ہو تو صرف اس کو ہی گالی نہیں دے گا بلکہ اس کے پورے خاندان کو، اس کی ماں بہن کو ایک ساتھ جمع کر دے گا، جیسا آج نوجوانوں کا حال ہے۔ تو اللہ کے رسول نے گالی نہیں دی بلکہ وعلیکم کہہ کر خاموش ہو گئے۔ عائشہ نے کہا کہ تم پر موت ہو، لعنت بھی ہو، اللہ کے رسول نے منع کیا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، نرم دماغ کو ٹھنڈا رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے۔ فإن اللہ يحب الرفق فی الامر کلہ، حدیث کے الفاظ ہے اور بالکل صحیح الفاظ ہے کہ اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نرم رویہ کو، نرمی والا سلوک کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کامیابی کو جلدی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہڑبڑی میں، جلدی جلدی، راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے۔ نہیں، صبر سے کام لینے میں ہی کامیابی اور فلاحی ہے۔ یہ حدیث سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور آخری چیز کہ حضرت عائشہ کا پیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تھا۔ شوہر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، بیوی کو برداشت نہیں، پیار محبت بہت زیادہ تھی۔ بچی تھی کم عمر کی، 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، 9 سال میں۔ آج کہیں کہیں اگر شادی ہو جاتی ہے بچپنے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ نہیں، اگر رضامندی کے ساتھ شادی ہوئی تو کوئی سنت پر عمل ہوا ہے۔ رخصتی 11 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ تو پیار تھا، محبت تھی کہ شوہر کی بدتمیزی بیوی کو بالکل قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے سماج میں جو بیویاں ہوتی ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں، پوری زندگی سکھ دینے کے بعد بھی ایک معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو اپنی زبان سے کہہ دیتی ہے کہ جب سے آپ کی لائف میں آئی ہوں سکھ کیا چیز ہے ملی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں خواتین کا تو انتظام نہیں ہے لیکن یہ حدیث اپنی بیوی کو بتا سکتے ہیں لیکن اچھے انداز میں، تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے، اور میرے اوپر بھی لعن و طعن کے الفاظ نہ آ جائے کہ کون مولانا بیان دے کر چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ایک ضمناً بات آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ دیکھیے جہنم کے اندر مرد بھی جائیں گے
اور عورتیں بھی جائیں گی، جنت کے اندر مرد بھی جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی، یہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر پر جلدی سے لعن و طعن کر دیتی ہے، لعنت والی بات کہہ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ خواتین یہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اور اپنے شوہر پر اس طرح کے الفاظ کو باندھنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گی۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا تھا، دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الاستئذان کے اندر ہے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث موجود ہے، کتاب الجہاد والسیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک ایسی جگہ پر ہماری ملاقات ہوئی جہاں پیڑ پودے بہت زیادہ تھے اور کانٹے دار درخت زیادہ تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو کسی ٹہنی پر لٹکا کر سو گئے۔ جنگ کرنے کے بعد تھک جاتا ہے انسان، ایک دو گھنٹہ کام کرنے کے بعد انسان آج تھک جاتا ہے۔ جنگ بہت بڑی چیز ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، لیکن موبائل چلانے میں کوئی تھکتا نہیں ہے، موبائل چلاتے چلاتے سو جاتا ہے، سونے کی دعا بھی اس کو پتہ نہیں، رات کی بات کر رہا ہوں۔ تو صحابہ ایک ایسی جگہ پر ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں کانٹے دار درخت بہت زیادہ تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سو گئے، تلوار کو کسی ڈالی پر لٹکا کر، ٹہنی پر لٹکا کر، صحابہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے، جس کو جہاں سایہ ملا وہاں وہ آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث کے اندر آیا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی درمیان ہم دور چلے گئے، صحابہ کہیں وہاں سو گئے، کہاں وہاں سو گئے، اللہ کے رسول یہاں سو رہے ہیں۔ ایک دشمن آیا، تلوار اٹھایا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار لٹکی ہوئی تھی، صحیح حدیث ہے، تلوار اٹھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، بیدار ہوئے، تو دشمن کہتا ہے من یمنعک منی، اے محمد یہ بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ دشمن ہے، مارنے کے لیے تیار اور ریڈی ہے۔ پوری حدیث سنیے غور سے، دشمن آ کر کہتا ہے اے محمد من یمنعک منی، مجھ سے یعنی میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اور وہ لفظ ہے اللہ، وہ اللہ مجھے بچائے گا، وہ اللہ بچائے گا۔ دوسری بار وہ دشمن کہتا ہے من یمنعک یا محمد، من یمنعک منی، اے محمد میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ، وہ اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر وہ دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ تلوار کو نیام میں رکھ لیتا ہے اور پھر چل دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کر رہے صحابہ کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کے سامنے اشارہ بھی کیا کہ دیکھو دشمن جو جا رہا ہے یہی آدمی تھا جو میری تلوار اٹھا کر مجھ سے ہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں کون بچائے گا۔ میں نے 2 مرتبہ کہا اللہ، وہ نیام فشام السیفہ کا لفظ آیا ہے کہ نیام میں وہ تلوار کو رکھ لی اور پھر چل دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یعاقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ پوری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور پیش کر دی، اس سے آگے کوئی لفظ جو حدیث کے اندر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میرے علم میں یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر نہیں ہے، ہو سکتا دوسری چیز میں ہو، لیکن حدیث کے اندر اتنی سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ آدمی تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور چل دیا، تھر تھر کانپنے والا اور وہ اپنے آپ کو کیا کہنے والا، اس طرح کی بات ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ دشمن مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا نہیں لیا ہے۔ اور پتہ نہیں کسی کا قول ہے کہ تمہارے گال پہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا پیش کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ دشمن یا تلوار لے کر کھڑا ہے، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ وہ نکل گیا،
چلا گیا، اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا۔ اگر چاہتے اللہ کے رسول آدمی ایک تھے، یعنی حدیث کے اندر آیا ہے کہ 40 سے 50 مردوں کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھری ہوئی تھی اور موجود تھی۔ یہ جو 11 اور 12 بیویوں کا ذکر ہے، اس لیے نہ آپ نے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ کے اندر 40 اور 50 مردوں کی طاقت تھی تو آپ کو 40 اور 50 بیویوں کی ضرورت تھی، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اور یہ شادیاں جو کی تھی آپ نے، یہ اضافی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کی تھی کہ خواہشات زیادہ تھی، اس لیے کی تھی تاکہ یہ تو چھوٹ تھی اللہ کی طرف سے، تاکہ ہر عورت کا ایک شوہر ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی بھی بیویاں ہیں، دیکھیں ساری بیویاں مطلقہ ہیں، کسی کا شوہر مر گیا ہے، کسی کو کسی نے طلاق دے دیا ہے، اور حضرت عائشہ اونلی ون پیس کنواری تھی اور غیر شادی شدہ تھی، یعنی بچی تھی کنواری۔ اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کے علاوہ جو 10 تھی ماریہ قبطیہ جوڑ کر 12 بیویاں ہوتی، وہ لونڈی تھی۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے دشمن کو بھی معاف کر دیا، دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دشمن کو معاف کیا۔ صحیح البخاری، یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر ہے، کتاب فی الحال غالباً یاد نہیں آ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، کہیں جا رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، پیچھے سے ایک دیہاتی آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا اور آپ کے جسم پر نجرانی چادر تھی۔ نجرانی چادر کہتے کسے ہیں؟ جو نجران کی طرف منسوب ہے، اور نجران ملک یمن کا ایک شہر ہے، یعنی وہ چادر وہاں زیادہ ملتی ہے، اور وہ چادر ایسی ہوتی ہے کہ کنارے والا حصہ دھاری دار ہوتے ہیں۔ وہ آدمی پیچھے سے آیا، ایسے چادر پکڑ کر کھینچا اور کہا یا محمد۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر سمیت کھینچا اس آدمی نے، تو یہ گردن پر، اللہ صحابی کہتے ہیں گردن پہ نشانات آ گئے، اتنے شدت کے ساتھ انہوں نے چادر کو کھینچا کہ گردن پہ نشانات ظاہر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ اللہ کے رسول نے مڑ کر دیکھا تو کھلا آدمی ہے، آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو مال ہے وہ مال مجھے دینے کا حکم دیجیے۔ یا اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال سے مراد دوسری حدیث کے اندر یا محدثین نے بیان کیا زکوٰۃ کا مال تھا۔ زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا مال آج ہم چھپاتے ہیں نا، کیا بتائیے کون سی بات آپ کے سامنے میں رکھوں۔ ایک بندہ نے یہ سوال پوچھا، میرے پاس 10 تولہ سونا ہے اور 7-8 تولے پر جو زکوٰۃ فرض ہے، تو میں اگر 4 تولہ اپنی بیٹی کو دے دوں اور 6 تولہ تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور مقصد کیا ہے سوال میں یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ پھر بعد میں مجھے ریٹرن بھی لینا ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 2 حصہ کرنا چاہتا ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ نہیں وہ مال ناپاک ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیں گے، بہت علماء کی تقریریں آپ کو مل جائیں گی زکوٰۃ کے اوپر۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، 100 میں سے ہم 2.5 روپیہ اگر دے دیتے ہیں تو ہماری سوچ کے حساب سے مال گھٹ گیا، 2.5 روپیہ گھٹ گیا، کم ہو گیا۔ لیکن جب بڑھنا ہے، ایک تو اللہ کے پاس بڑھتا ثواب ملتا ہے، 2.5 روپیہ میں جو ثواب آج مل جائے گا، قیامت کے دن آپ 2.5 کروڑ بھی خرچ کریں گے، پہلی بات تو پیسہ کسی کے پاس ہوگا نہیں، تب بھی وہ نیکی اور وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، اور یہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے اتنی ساری نیکیاں ملتی ہے، وہ نیکیوں کو بھول کر آج ہم اپنے مال کو چھپاتے ہیں اور گنجائش کی راہ جو تلاش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہم کسی طرح سے محفوظ ہو جائے۔ وہ آدمی آ کر کہنے لگا اے محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، زکوٰۃ کا جو مال آپ کے پاس ہے وہ مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا، ہاں
فلاں آدمی ہے، دیکھ کر مسکرائے، آہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ اتنا بد سلوک کرنے کے بعد، برا سلوک کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مڑ کر دیکھا، ہاں عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے، مسکرا دیے اور صحابہ کو حکم دے دیا، اے میرے صحابہ، اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو فرمائش ہے، اس کی فرمائش کو پوری کر دو۔ بدتمیزی کو دیکھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اتنا بڑا دل کس کے پاس ہے کائنات کے اندر، وہ آدمی کو لا کر پیش کرے؟ کون ہے بدسلوکی جو سہن کرنے کے بعد بھی مسکرائے؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیش کا بڑا ہو جائے، پوری دنیا کا بڑا ہو جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل کسی کے پاس کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا ہے۔ یہ 3 حدیث پیش کر کے میں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، تو معاف کرنے میں فائدہ ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول نے دشمن کو معاف کیا، وہ بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ہم ہر بات میں بدلہ چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو صبر نہیں، ہم کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ یہ موضوع کو چننا اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں، برداشت کرنے کی قوت لائے، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، گھر ہو یا باہر ہو، برداشت کریں۔ ایک اور حدیث، آخری حدیث، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور کنٹینیو 10 سال خدمت کرتا رہا۔ 8 سال سے شروع کی اور 10 سال خدمت کی، 10 سال تک نہیں، 10 سال خدمت کی، تو 8 یہاں 10، ٹوٹل کتنا ہوئے؟ 18 سال، یعنی 8 سال میں شروع کی اور 18 سال جب پہنچے تو خدمت چھوڑ دی، یعنی 10 سال خادم رسول ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ یہ 10 سال کی عمر میں کیسے صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا، خادم کو مالک نے کبھی ڈانٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی مجھے اللہ کے رسول نے ڈانٹو پھٹکار کی نوبت کب آتی ہے؟ جب کسی غلام سے، اپنے ماتحت آدمی سے کچھ غلطی ہو جائے، تب آدمی ڈانٹتا ہے۔ تم کو یہ کام کہا تھا، تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیا تھا، یہ غلط کیوں کیا، تب آدمی ڈانٹتا ہے، ایسا فضول میں ڈانٹتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے دوران 10 سال جو میں نے خدمت کی ہے، غلطی ہونے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا؟ اللہ کے رسول نے نہیں ڈانٹا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کسی نے اگر ڈانٹا ہے تو اللہ کے رسول نے جب سنا تو کیا فرمایا؟ اے لوگو، اے میرے گھر والوں، دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ کسی کا تو ذکر نہیں ہے کہ عائشہ نے ڈانٹی یا اس طرح کا کسی کا نام نہیں ہے، لیکن کبھی کسی نے ڈانٹا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ، کہ اگر کوئی چیز کا فیصلہ ہو چکا تو ہو کر رہے گا۔ اللہ نے کسی چیز کے بارے میں لکھ دیا تو ہو کر رہے گا، اس لیے خادم کو، انس بن مالک کو کبھی ڈانٹو نہیں۔ اس حدیث سے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ 4 حدیث سے میں نے یہ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے۔